ہمیں یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ اوامر سے زیادہ جہاں جیسے آپ فرما رہے ہیں، اور آپ سے میں بھی کیا فرمایا کہ بڑی چیز جو ہے دونوں میں وہ نواہی ہے، بچنا ہے گناہوں سے، حرام کھانے سے بچنا ہے۔ مباح بعض اوقات کھانا مباح ہوتا ہے، الاؤڈ ہے۔ اس میں فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں، جو اس دور میں مجاہدہ ہے وہ یہ صحابہ پہ ایک مجاہدہ تھے، ہمارے دور میں اب مجاہدے کچھ اور قسم کے، ہم کیونکہ ہم کمزور ہو گئے ویسے مجاہدات نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ، مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے تو کوئی 3-4 مہینے میں ایک دفعہ کوئی کبھی کسی ریسٹورینٹ میں چلے جاتے، 3-4 مہینے میں، وہ بھی بڑا ہے۔ اور یہ نہیں کہ کوئی حالات ایسے نہیں تھے، الحمدللہ اللہ نے بہت بڑی وسعت دی تھی۔ آج ہم جنرلی ایوریج دیکھیں کہ اب ہفتے میں باہر کا کھانا کتنا کھاتے ہیں۔ اب یہ مباح ہے، حرام نہیں ہے، آپ نے حلال کھانا کھایا ہے، باہر کا کھانا کھایا ہے، وہ مباح ہے، مگر مباح اور اس میں خرابیاں کیا ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں۔ جب آپ باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو گھر میں لا محالہ عام طور پہ الحمدللہ جو ماحول ہے کہ کم از کم کسی نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا ہے، اس کی ایک اپنی تاثیر ہے۔ اچھا وہاں آپ کو پتہ نہیں، ایک تو ہم ظاہری طور پہ ہائیجین کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ بھی ایک نکتہ ہے۔ یہ گورے بھی یہ بات مانتے ہیں کہ جی پتہ نہیں اس نے ہاتھ دھوئے تھے پہلے سے پکانے سے پہلے، یا کس واش روم گیا تھا اور آ گیا تھا۔ آپ باہر کے ممالک میں دیں تو وہ ریسٹورینٹس میں لکھا ہوتا ہے امپلائیز کے لیے کہ پلیز واش یور ہینڈز بفور اسٹارٹنگ یور جاب، یا آفٹر کمنگ آؤٹ، یا بفور کمنگ آؤٹ آف دا واش روم۔ تو ایک تو آپ کو اس کی ظاہری ہائیجین کا بھی نہیں پتا، دوسرا ایک آدمی جب بے وضو ہے، بے نوازی ہے، تو اس کے وائبز، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی ایک اپنی جس کو ہم اورا کہہ لیں، وائبز کہہ لیں، ریڈیشن کہہ لیں، اس کھانے میں بھی جاتی ہے، تاثیر جاتی ہے، لیٹ الون وہ کس حالت میں بنا رہا ہے، وہ پاک ہے، جنابت میں ہے، ایک دوسرے کو مذاق میں گالیاں دیتے ہوئے پکا رہا ہے، اس حالانکہ آپ کے لیے بہرحال مباح ہے، اگر پکانے والا گالیاں دے رہا ہے تو بہرحال اس کھانے پہ آپ کہیں گے کیا اثر ہے، نہیں، کھانے پہ اثر آتا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں ایک ہمارے اکابرین نے، اور ان اکابرین نے کس کا طرز اختیار کیا، صحابہ نے، اور صحابہ نے کس کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس درجے کھانے میں بھی احتیاط فرمائی۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شاید بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں لاہور میں، شیخ التفسیر احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی قبر سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی، اس کی مٹی سے۔ 1960 میں ان کا انتقال ہوا، اور ہمارے جو ڈاکٹر ارشد مجید صاحب ہمارے ساتھ اعتکاف میں بھی تھے، تو وہ کہنے لگے میں لاہور میں رہتے تھے اس زمانے میں، کہا میں خود جا کے اور قبر سے وہ مٹی، اتنی خوشبو ہوتی تھی، میں مٹی لے کے آتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے تھے عبید اللہ انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ جب روز لوگ مٹی لے جاتے تھے ہمارے ڈاکٹر ارشد صاحب کی طرح، تو پھر ان کو ڈالنی پڑتی تھی، تو آخر میں انہوں نے آ کے قبر پہ کہا کہ ابا جان یہ کرامت ختم کیجئے ورنہ میں اب مٹی نہیں ڈالوں گا۔ کہ پھر کرامت ان کی ختم ہوئی، بہت بڑے۔ مگر ایک ان کا تقویٰ جو مشہور تھا، وہ کبھی کسی بے نمازی کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب دل قدورت سے پاک ہو جاتا ہے نا، تبھی تو اقبال کہتے ہیں دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ وہ اللہ پاک ان کو کشف ہو جاتا تھا کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ تم 2 روٹیاں لے کے آؤ، ایک حلال کی ہو اور ایک ڈاؤٹ فل ہو، مشتبہ ہو، اور دونوں کے ٹکڑے کر دو، جو نوالے ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور دونوں کو مکس کر دو، اور میں تمہیں ایک ایک لقمہ چن کے بتا دوں گا کہ یہ حلال والا ہے اور یہ مشتبہ والا ہے۔ ایسے اس موضوع کو انشاءاللہ اگلی بار کریں گے، مگر آپ کو اس نقطے پہ تھوڑا سا واقعہ ان کا سنا دوں۔
مگر یہ کیسے تقوی والے تھے، کہتے ہیں کشف القبور بھی بہت تھا ان کو، بہت زیادہ ماشاءاللہ. اور یہ مگر کیا کسی بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے نہیں تھے. انگریز نے جیل میں ان کو ایک دفعہ ڈال دیا، برٹش انڈیا کا زمانہ تھا. تو اچھا نہ وہاں تو آپ کو پتا قیدیوں کے جو بستر وہ بھی پاک نہیں، تو یہ جو تھے مستقل، اچھا وہ کھانا جو جیسا آ رہا تھا، جیسا پکا ہوا جیل کا ہوتا ہے، تو یہ نہ جیل کا کھانا کھاتے تھے اور بس یہ ہر وقت جا کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. تو جیلر نے دیکھا کہ 2 دن 3 دن 4 دن بھئی ایک بوڑھا ہے وہ بس اپنے بستر پہ بھی نہیں آتا، کچھ کھا پی بھی نہیں رہا. تو وہ جیلر مسلمان تھا، ایسے ہی وہ گیا مسجد میں اور کہا کہ بابا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں کسی بے نمازی کا کھانا نہیں کھاتا. اس جیلر نے کہا کہ مسلمان تھا، اس نے کہا کہ جی میری بیوی نماز پڑھتی ہے مگر کبھی 1 2 چھوڑ دیتی ہے، میں اس کو کہوں گا، تاکید کروں گا کہ پوری پڑھ، اور میں آپ کو گھر سے بستر لا کے دیتا ہوں پاک صاف، اور گھر سے میں کھانا آپ کو لا کے دیتا ہوں. تو جیلر جب تک پھر وہ آ رہے ہیں، جیلر اپنے گھر سے باوضو پکا ہوا کھانا جو ہے وہ ان کو دیا کرتا تھا. اور تب اس سے پہلے انہوں نے نہ شکایت کی نہ کسی کو کچھ کہا سوائے اللہ کے، اور اس امر پہ صبر کیا. دیکھیں وہاں تو ہم کہیں گے جی یہ تو ضرورت ہے، مجبوری ہے، مگر انہوں نے اس بات پہ صبر کیا کہ میں نے ایسا مشتبہ کھانا نہیں کھانا، ایون مباح کھانا نہیں کھانا. یہ تقویٰ ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے. مگر نیٹ رزلٹ آپ خود دیکھیے کہ اس شخص کا کیا اللہ کے آگے مقام ہوگا کہ کئی دن تک جس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہے. کہتے ہیں کہ اللہ والے نے دیکھا کہ حضرت کو دیکھا تو پوچھا حضرت کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے غالباً فرمایا مفہوم ہے کہ میرے یہاں دفن ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے پورے قبرستان والوں پہ 1 ہفتے یا 1 مہینے تک عذاب ہٹا لیا. میانی صاحب میں الحمدللہ کئی بار میری حاضری ہوئی ہے وہاں میانی صاحب قبرستان میں. تو یہ لوگ انہوں نے تقوی کی زندگی، اپنی خواہشات کو دبایا. جب ایک انسان تقوی پہ آتا ہے، خواہشات کو دباتا ہے، تو اللہ پاک اس سے لیتے نہیں ہے. یہاں یاد رکھیے گا اللہ پاک لے کے کیا کرے گا. اللہ پاک اس کو پھر کیا نعمتیں اور ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں جو پیسہ خرید ہی نہیں سکتا. ایسی چیزیں اس پہ کھول دیتے ہیں، ایسے اس کو علوم عطا فرما دیتے ہیں، بیان سے باہر ہے. مگر اس کے لیے شرط پہلے محنت ہے.